My respected teacher and dear brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. First of all, I would like to thank to Global Spoken English for giving me a chance to enhance my communication skills. My name is Abdul Hannan Qadri Alimi. I am from Muzaffarpur, Bihar. I am completed Fazilat Jamia Alimiya Jamda Shahi. Currently, I am learning English speaking for Global Spoken English, which is situated in Ghosi district, Mau UP. I want to start my speech in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Today I will deliver a speech on a miracle. A key point in understanding the concept of miracles in Islam is that they all are a result of Allah's permission, Allah's power and permission, and not that of human being. Allah mentioned this several times in the Quran, such as in Jesus' statement to his people, I have come to you with a thing for you, Lord. I will make the shape of a bird for you. Out of killing, then breathe into it and with Allah's permission, it will become a real bird. I will heal the blind and the leper and bring the dead back to life with God's permission. The final Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was given many miracles throughout his life, such as, now I will speak in Urdu. میری تقریر کا عنوان معجزات تھا، یعنی اسلام میں معجزہ کا کیا تصور ہے. اسلام میں معجزہ کا تصور یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اجازت کا اظہار کرنا ہے، نہ کہ
اس میں انسان کا کمال ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو، اپنے مقبول بندوں کو یہ قوت عطا فرمایا ہے، یہ اختیار عطا فرمایا ہے، تو وہ ان سے معجزہ کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں متعدد جگہ ذکر فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے فرمانا، اے لوگو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نشانی بن کر آیا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمانا کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں اور مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا عطا فرما سکتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ تمام معجزات عطا فرمایا ہے جو تمام انبیاء کرام کو عطا فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورج کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشارے کو پا کر لوٹ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاند کی طرف اشارہ فرماتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درخت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں تو درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھارے پانی میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا کرتے تھے تو وہ کھارا پانی میٹھا ہوتے ہوئے نظر آتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کسی کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا کرتے تھے تو وہ اس طرح شفا یاب ہو جایا کرتا تھا گویا کہ کبھی اس کو کبھی پریشانی ہوئی ہی نہیں ہے۔ I conclude my speech. Thank you all for listening to me patiently. Thank you so much and have a nice day. Salam.